نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا، یعنی اپنے رب کی عطا کی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرو۔ سنان بن سنیہ نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے والا پھر کھانے کا شکر ادا کرنے والا، یعنی کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، بھوک اور پیاس وغیرہ پر صبر کرنے والا روزے دار کی طرح ہے، یعنی جس نے بھوک اور پیاس پر صبر کیا، روزہ رکھا، اور ایک نے اپنے رب کی نعمت کو استعمال کیا، کھایا پیا اور پھر شکر ادا کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ایک جیسی بات ہے۔ حضرت اشعث بن قیس کی روایت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو لوگوں کے احسان کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہو۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ نہیں شکر کرتا اللہ کا جو نہ شکر کرے لوگوں کا، یعنی جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہے۔ جس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے اس کو اس اچھائی کا بدلہ دینا چاہیے، اور اگر بدلہ چکانے کے قابل کوئی چیز نہ ملے، کوئی دینے والی کوئی چیز نہ ہو تو ثنا ہی کر دے، اس کی تعریف ہی کر دے۔ جب ثنا کر دی تو حقیقت میں شکر ادا کر دیا۔ اگر احسان کو چھپائے گا تو ناشکری کا مرتکب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کسی کا احسان چھپائے تو یہ ناشکری ہے۔ جس نے بغیر کسی دیے اس کے کپڑے پہن لیے تو ایسا ہے جیسے جھوٹ کا لباس پہن لیا۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ فرما رہے تھے، جس نے تھوڑا کا شکر ادا نہیں کیا تو اس نے زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا شکر ہے، نہ یاد کرنا ناشکری ہے۔ جماعت اہل اسلام اللہ کی رحمت سے، تفرقہ اللہ کا عذاب ہے۔ جماعت اکٹھے ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے اور تفرقہ اللہ کا عذاب۔ مشائخ اور اساتذہ کرام کا شکر ادا کیا جائے، ان کے احسانات کی تعریف کی جائے۔ نعمت سے مراد نبوت ہے،
یہاں ایک راوی کا یہ بھی قول ہے اور ایک راوی کا یہ بھی قول ہے کہ تحدیث نعمت کا تعلق جو ہے، مطلب جو ہے کہ جو تم کو پیغام بھیجا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے اور اپنی نبوت کا اظہار کرو۔ قرآن پاک میں جو نعمت کا ذکر آیا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور اس کو جانو، اس کو سمجھو۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا شکر ہے، اور تحدیث نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو تم کو ٹھکانہ عطا کیا، ہدایت دی، غنی بنایا، اس کا شکر کرو۔ اس کا یہ مطلب ظاہر ہے کہ جس نعمت کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ عام ہے، پھر تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ نعمت وہ دنیاوی ہو، دینی ہو، شکر اس پر واجب ہے۔ ہر نعمت کا شکر واجب۔ شکر نعمت کا معنی ہے نعمت کو، یہ خاص بات ہے، نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ نعمت مالیہ کا شکر یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ نعمت بدنیہ کا شکر یہ ہے کہ فرائض بدنیہ کو ادا کیا جائے اور معصیت سے، گناہ سے پرہیز کیا جائے۔ علم و عرفان کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو سکھایا جائے اور دوسروں کو ہدایت کی جائے۔ چونکہ نعمت کا ذکر کرنا شکر نعمت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں سید دو عالم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ساری جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان سب کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے حکم کے تحت استعمال کیا جائے۔ اولاد اگر دی ہے تو اس اولاد کو اللہ کی عطا کردہ، اللہ کے محبوب کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق اس کی تربیت کی جائے، اس کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھائی جائے، اس کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے۔ اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کے ذریعے کوشش کرے کہ اپنی آخرت کو سنوارے، ان نعمتوں کا استعمال بیجا ان کاموں میں نہ صرف کرے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں۔ ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان جاری کیا ہے، اسی کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے۔ تو میرے دوستو یہ مختصر بات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے والی طبیعت اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔